مافوق الفطرت واقعات ہمیشہ سے انسان کی دلچسپی کا محور رہے ہیں، مگر برمودا تکون پراسراریت کی دبیز تہ میں لپٹا ایک ایسا معمہ ہے جسے تمام تر سائنسی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود حل نہیں کیا جا سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں اب تک لگ بھگ 3000 بحری جہاز اور تقریباً 100 ہوائی جہاز غرق ہو چکے ہیں۔ برمودا تکون کہاں واقع ہے؟ کب دریافت ہوئی؟ کیا یہاں دجال قید ہے، خلائی مخلوق کی عملداری ہے، یا پھر ایلومیناٹی نامی خفیہ تنظیم اس جگہ کی پراسراریت کا سبب ہے؟ سائنس اس کی کیا توجیہ بیان کرتی ہے؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ حال ہی میں ہونے والی تحقیق کے دوران اس پہیلی کو سلجھا لیا گیا ہے؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم یہی بھید کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ 5 دسمبر 1945 کی دوپہر 2:10 پر امریکی ریاست فلوریڈا کے ملٹری ایئر بیس سے 5 TBM ایونجر جنگی جہازوں نے اڑان بھری۔ یہ ایک معمول کی تربیتی پرواز تھی جسے فلائٹ 19 کا نام دیا گیا۔ جہاز رانی کی مشق کے دوران ان طیاروں نے فلوریڈا سے مشرق کی سمت پرواز کرتے ہوئے 320 میل پر مبنی روٹ کے دوران بہاما جزیرے کے اوپر سے ہوتے ہوئے جنوب مغرب کا رخ کرنا تھا اور پھر 3 گھنٹے بعد ملٹری بیس واپس آنا تھا۔ فلائٹ 19 اسکواڈ میں 14 افراد شامل تھے اور اس دستے کی قیادت کر رہے تھے امریکہ کے ایک جہاں دیدہ اور نہایت تجربہ کار پائلٹ لیفٹیننٹ چارلز کیرل ٹیلر۔ موسم بالکل صاف تھا، دوپہر کا وقت تھا اور سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر 2 گھنٹے بعد اسکواڈرن لیڈر لیفٹیننٹ چارلز کیرل ٹیلر کا ریڈیو پیغام موصول ہوتا ہے کہ سمت کی نشاندہی کرنے والے آلات کمپس یعنی قطب نما کام نہیں کر رہے۔ اسکواڈرن لیڈر نہایت عجیب و غریب انداز میں کہتا ہے کہ مجھے زمین دکھائی نہیں دے۔ کنٹرول ٹاور سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کچھ توقف کے بعد جواب ملتا ہے "We can't be sure where we are, cannot see land"۔ کچھ دیر کے لیے فلائٹ کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس دوران اسکواڈرن لیڈر چارلز کیرل ٹیلر کو لگتا ہے کہ ان کے جہاز گلف آف میکسیکو کے اوپر پرواز کر رہے ہیں اور انہیں یہاں سے واپس فلوریڈا جانے کے لیے اب جہازوں کا رخ مشرق کی طرف موڑنا ہوگا۔ لیکن ان کے ساتھی پائلٹ کا خیال ہے کہ ان کے جہاز پہلے سے ہی مشرق میں ہیں، لہذا واپس جانے کے لیے مغرب کی طرف جاتے رہنا ہوگا۔ بہرحال کچھ دیر بعد جب دوبارہ کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے اسکواڈرن لیڈر چارلز کیرل ٹیلر نے قیادت کسی اور پائلٹ کو سونپ دی ہے۔ نہایت پریشان کن انداز میں آواز آتی ہے "We cannot find west, everything is wrong. We cannot sure of any direction. Everything looks strange, even the ocean." کنٹرول ٹاور سمجھ نہیں پاتا کہ چل کیا رہا ہے۔ اسی اثناء میں پائلٹ دوبارہ رابطہ کرتا ہے اور بکھلائی ہوئی آواز میں کہتا ہے "It looks like we are entering white water. We are completely lost." اس کے بعد 5 TBM ایونجر جنگی جہازوں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو انہیں ڈھونڈنے کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو مرینر ایئر کرافٹ کو بھیجا جاتا ہے جس پر 13 افراد سوار ہیں۔ بدقسمتی سے یہ سرچ اینڈ ریسکیو ایئر کرافٹ بھی غائب ہو جاتا ہے تو امریکی نیوی کی طرف سے اس دور کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا جاتا ہے۔ کئی بحری جہاز، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور کشتیاں سمندر کا 2,50,000 مربع میل پر مشتمل علاقہ چھان مارتی ہیں، مگر ان 6 لاپتہ جہازوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ 5 دن بعد سرچ آپریشن ختم کر دیا جاتا ہے اور واقعہ کی تحقیقات کے لیے امریکن نیوی کی طرف سے انکوائری کمیشن بنا دیا جاتا ہے۔ نیوی کی 500 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں یہ معمہ حل نہیں ہو پاتا کہ غائب ہو جانے والے جہاز کدھر گئے۔
آخری لمحات میں ان امریکی جہازوں کے ساتھ کیا ہوا اور یہ جہاز کہاں چلے گا؟ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب ابھی تک نہیں مل پایا۔ ایک صحافی نے انکوائری بورڈ کے ایک رکن سے بات چیت کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ جنگی جہاز مریخ کی طرف مڑ گئے تھے۔ برمودا ٹرائنگل میں جہاز کھو جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، البتہ اس کے بعد سازشی تھیوریوں کو اہمیت ملی اور 1964 میں شائع ہونے والے ارگوسی میگزین میں امریکی مصنف ونسنٹ گاڈیز نے پہلی بار اس پراسرار علاقے کے لیے دا ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل کی اصطلاح استعمال کی۔ بحر اوقیانوس میں فلوریڈا سے پورٹو ریکو اور یہاں سے برمودا تک تکون یا مثلث شکل کا سمندری علاقہ جو کم و بیش 5 لاکھ مربع میل تک مشتمل ہے، برمودا ٹرائنگل کہلاتا ہے۔ اسے ماضی میں کئی ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے، مثال کے طور پر دا ڈیولز ٹرائنگل، دا گریو یارڈ آف اٹلانٹک، دا سی آف ڈوم۔ امریکہ دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس نے بھی برمودا ٹرائنگل کی پراسراریت کا ذکر کیا ہے۔ کولمبس کے ناجائز بیٹے ہرنینڈو کی لکھی ہوئی سوانح حیات میں بتایا گیا ہے کہ جب کولمبس بحر اوقیانوس سے گزر رہا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ یہاں قطب نما ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو اس نے شاعرانہ انداز میں اس پر غور کرتے ہوئے سوچا کہ ممکن ہے زمین گول نہ ہو بلکہ یہ عورت کی چھاتی کی شکل میں ہو اور نپل ایک آسمانی گنبد ہو۔ کرسٹوفر کولمبس نے قطب نما کے کام نہ کرنے کے علاوہ ایک اور ناقابل یقین واقعہ بھی بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب اس نے اپنے جہاز سے باہر نکل کر دیکھا تو آسمان سے روشنی کا ایک ہیولا یا گولا سا نمودار ہوا اور تیزی سے سمندر میں گر کر غرق ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی اس برمودا تکون میں ایک ناقابل یقین حادثہ پیش آیا۔ یہ بات ہے 4 مارچ 1918 کی، جب واشنگٹن کے پاس بالٹیمور سے ایک بہت بڑا بحری جہاز برازیل کے لیے روانہ ہوا۔ امریکن نیوی کا بہترین شپ یو ایس ایس سائکلوپس، جس کی لمبائی 542 فٹ اور چوڑائی 65 فٹ تھی، اس پر 306 افراد سوار تھے۔ اس کے علاوہ جہاز پر شیشہ گری میں استعمال ہونے والی دھات مینگنیز بھی 12,000 ٹن موجود تھی۔ یہ امریکی بحریہ کا تیز ترین بحری جہاز تھا جو سپلائی اور فوجی دستوں کی منتقلی کے کام آتا تھا۔ اس بحری جہاز نے روانہ ہونے کے بعد ریڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اپنا پہلا اور آخری پیغام بھیجا، ویدر فیئر آل ویل۔ لیکن سب کچھ اچھا نہ تھا۔ اس پیغام کے بعد یو ایس ایس سائکلوپس کی کوئی خبر نہ ملی۔ فرانسیسی اور امریکی جہاز کئی ہفتے اس جہاز کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کامیابی نہ ملی تو اپریل کے وسط میں اعلان کر دیا گیا کہ بحری جہاز جس پر 300 سے زائد افراد سوار تھے غائب ہو گیا ہے۔ فٹ بال گراؤنڈ جتنا دیو ہیکل بحری جہاز سمندر میں یوں لاپتہ ہو گیا کہ تلاش کے باوجود اس کا ملبہ بھی نہ مل سکا۔ افواہیں زیر گردش رہیں کہ شاید یو ایس ایس سائکلوپس کو جرمن سب میرین نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہو۔ ممکن ہے بحری جہاز اوور لوڈنگ کے باعث ڈوب گیا ہو یا پھر کسی سمندری طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ برمودا تکون کی پراسراریت سے متعلق بھی سازشی تھیوریاں سامنے آتی رہیں، لیکن آج تک یہ گتھی نہیں سلجھائی جا سکی کہ اتنا بڑا جہاز کیسے غائب ہو گیا۔ بہت بڑے بحری جہاز کا یوں لاپتہ ہو جانا یقیناً اچنبھے کی بات ہے، لیکن بحر اوقیانوس کے اس پراسرار علاقے میں اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک حادثات اور ناقابل یقین واقعات پیش آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر 1881 میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو خوفناک کہانی کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ برطانوی نیوی کے ریٹائرڈ افسر کمانڈر روپرٹ گورڈ نے اپنی کتاب دا سٹار گیزنگ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ 210 فٹ لمبا تجارتی جہاز ایلن آسٹن لندن سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس بحری جہاز کو برمودا تکون سے گزر کر جانا تھا۔ بحر اوقیانوس میں جہاز کے کپتان کو تب شدید حیرت ہوئی جب اسے ایک خالی جہاز سمندر کی سطح پر تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو جہاز بالکل خالی تھا۔
اس میں لوٹ مار کے بھی کوئی آثار نہ تھے۔ قیمتی سامان اپنی جگہ پر موجود تھا، یعنی بحری قزاقوں نے اس جہاز کو نہیں لوٹا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ پایا کہ اس جہاز پر سوار لوگ کہاں چلے گئے۔ آخرکار اس نے عملے کے کچھ افراد کو اس جہاز پر بھیجا اور کہا کہ اسے لے کر ایلن آسٹن کے پیچھے آتے جاؤ تاکہ اسے اپنے ساتھ نیو یارک لے چلو۔ 2 دن بعد ایک سمندری طوفان آیا تو یہ دونوں جہاز بچھڑ گئے۔ اگلے روز جب یہ جہاز دوبارہ دکھائی دیا تو ایک بار پھر خالی تھا۔ کیپٹن کو حیرت تو ہوئی کہ جہاز صحیح سلامت ہے مگر اس پر سوار لوگ غائب ہو گئے ہیں، یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک مرتبہ پھر عملے کے کچھ افراد کو اس خالی جہاز پر بھیج کر اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ ایک بار پھر سمندری طوفان آیا اور وہی کہانی دہرائی گئی، مگر اس بار تجارتی جہاز ایلن آسٹن کے کیپٹن نے اس علاقے سے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ نیو یارک پہنچ کر جب اس نے جہاز کے مالک کو یہ تفصیل بتائی تو اس نے گھبرا کر یہ جہاز ایک جرمن کمپنی کو بیچ ڈالا۔ اس کمپنی نے ایلن آسٹن کا نام تبدیل کر کے میٹا رکھ دیا۔ یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے بھی فیس بک کا نام تبدیل کر کے میٹا ہی رکھا ہے۔ یوں تو برمودا ٹرائنگل میں بے شمار حادثات پیش آتے رہتے ہیں، مگر اس سلسلے کا تازہ ترین اور قابل ذکر واقعہ 2015 میں پیش آیا جب ایک بڑا کارگو جہاز یہاں ڈوب گیا۔ امریکہ کا کارگو جہاز ایس ایس ایل فارو 29 ستمبر 2015 کو فلوریڈا سے پورٹو ریکو کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس کارگو جہاز پر 291 کنٹینر اور 294 گاڑیاں لدی ہوئی تھیں، جبکہ 33 افراد بھی سوار تھے۔ راستے میں اس جہاز کو ایک ٹراپیکل سٹارم کا سامنا کرنا پڑا جو بڑے سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا اور 185 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر لی۔ 1 اکتوبر 2015 کو یہ کارگو جہاز سمندری طوفان کی زد میں آنے کے بعد ریڈار سے غائب ہو گئے۔ 1 ماہ کے سرچ آپریشن کے بعد 31 اکتوبر 2015 کو بحر اوقیانوس کی تہہ میں 15,000 فٹ نیچے ایس ایس ایل فارو کا ملبہ تلاش کر لیا گیا۔ بحری جہاز کا بلیک باکس بھی مل گیا جس سے معلوم ہوا کہ آخری وقت میں جہاز حرکت کرنے سے قاصر تھا کیونکہ انجن خراب ہو گیا تھا۔ برمودا ٹرائنگل پر ہالی ووڈ میں 20 فلمیں بنائی گئیں اور ان فلموں نے باکس آفس پر نئے ریکارڈ قائم کیے۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں اب تک اس حوالے سے درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب کا تو نام ہی یہ رکھا گیا کہ برمودا ٹرائنگل مسٹری سالوڈ، لیکن یہ گتھی سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی چلی گئی۔ اس حوالے سے کئی سازشی تھیوریاں منظر عام پر آئیں۔ مثال کے طور پر اٹلانٹس کا تصوراتی شہر، جسے انسانی تاریخ کا سب سے ترقی یافتہ اور جدید شہر سمجھا جاتا ہے، کہا گیا کہ یہ شہر بحر اوقیانوس میں اسی جگہ غرق ہو گیا تھا جہاں برمودا تکون ہے۔ اس شہر کی باقیات جو سمندر کی تہہ میں موجود ہیں، دراصل یہ بحری اور ہوائی جہازوں کے ڈوبنے کا باعث ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سمندر کے اس حصے میں اڑن تشتریوں کو دیکھا گیا اور یہاں لاپتہ ہونے والے جہاز تباہ نہیں ہوتے بلکہ انہیں خلائی مخلوق اغوا کر لیتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس تصور نے بھی بہت مقبولیت حاصل کی کہ برمودا ٹرائنگل میں دجال قید ہے اور وہی بحری اور ہوائی جہازوں کو غرق کر دیتا ہے۔ جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے مطابق تو دجال کو بحر الکاہل کے بے آباد اور ویران جزائر میں قید کیا گیا تھا، تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دجال آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قید نہیں رہا بلکہ اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ یہاں سے فرار ہو کر خشکی کی طرف تو نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ سمندر کے اس علاقے میں آ گیا جو برمودا ٹرائنگل کہلاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے ایک اور سازشی تھیوری یہ ہے کہ الومیناٹی نامی خفیہ تنظیم جو پوری دنیا کا نظام چلاتی ہے، بحر اوقیانوس کا یہ علاقہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے اور یہاں بحری اور ہوائی جہازوں کا لاپتہ ہو جانا اس خفیہ تنظیم کی کارستانی ہے۔
دنیا بھر میں بے شمار لوگ ایلومیناٹی نامی خفیہ تنظیم کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اور اسے برمودا ٹرائنگل سے جوڑے جانے کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس مبینہ تنظیم کے لوگوں پر بھی ایک تکون بنی ہوئی ہے، اور یہ مثلث برمودا تکون سے ملتی جلتی ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے سازشی تھیوریاں تو بہت ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے سائنٹیفک ریسرچ کیا کہتی ہے؟ کیا کبھی سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بحر اوقیانوس کے اس حصے میں ہونے والے حادثات کی وجہ کیا ہے؟ پراسراریت کو ختم کرنے کے لیے کئی بار تحقیق کی گئی۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی آف کولوراڈو سے منسلک سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس خطے کے سیٹلائٹ امیجز کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہاں کوئی خلائی مخلوق یا غیر مرئی طاقت موجود نہیں، بلکہ ہیگزاگونل کلاؤڈز یعنی 6 جہت بادل موجود ہیں جو ایئر بم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بادل 170 میل فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر لیتے ہیں۔ ان 6 جہت بادلوں کی وجہ سے سمندر کے پانی میں 45 فٹ بلند طاقتور لہریں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی بحری یا ہوائی جہاز ان بادلوں، ہواؤں یا سمندری لہروں کی زد میں آنے کے بعد اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پاتا اور تباہ ہو جاتا ہے۔ برمودا تکون میں ہونے والی تباہی و بربادی کی ایک اور سائنسی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سمندر کی تہہ میں موجود میتھین گیس یہاں پر ہونے والے پراسرار حادثوں کا سبب ہے۔ ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی کے مطابق سمندر کے اس حصے میں میتھین ہائیڈریٹس کی بہت بڑی مقدار موجود ہے۔ جب میتھین کا اخراج ہوتا ہے تو پانی کی کثافت یعنی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، پانی گاڑھا ہو جاتا ہے اور بحری جہازوں کا تیرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بحر مردار یعنی ڈیڈ سی میں لوگ اس لیے نہیں ڈوبتے کہ وہاں پانی کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر پانی کی کثافت ایک خاص حد سے کم ہوگی تو جہاز ڈوب جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خطے میں جب کسی بحری جہاز کے آس پاس اچانک میتھین گیس کا اخراج ہوتا ہے تو جہاز ڈوب جاتا ہے اور معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ جہاز کدھر گیا۔ ایک اور سائنٹیفک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ برمودا تکون کے سمندری علاقے میں شیلو واٹر ہے، یعنی یہاں پانی زیادہ گہرا نہیں ہے۔ سمندر کی تہہ میں ریت اور مٹی زیادہ ہے، بحری جہاز یہاں آ کر دھنس جاتے ہیں اور چلنے کے قابل نہیں رہتے تو سمندر کی لہریں انہیں اٹھا کر گہرے پانیوں میں پھینک دیتی ہیں۔ ایک اور سائنسی توجیہ یہ ہے کہ برمودا تکون میں میگنیٹک فورس بحری اور ہوائی جہازوں کے تباہ ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میگنیٹک فورس کیا ہے؟ اصل میں ہمارے پلینٹ کے میگنیٹک نارتھ پول اور حقیقی نارتھ پول میں تھوڑا فرق ہے۔ جب سے انسان نے کمپس یعنی قطب نما استعمال کرنا شروع کیا تو تب سے ہی راستہ ڈھونڈتے وقت اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ میگنیٹک نارتھ پول اور حقیقی یعنی جغرافک نارتھ پول میں کتنا فرق ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں میگنیٹک اور جغرافک نارتھ پول ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور یہ فرق مٹ جاتا ہے۔ ان مقامات کو ایگونک لائنز کہا جاتا ہے اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بحر اوقیانوس کی بدنام زمانہ برمودا تکون انہی ایگونک لائنز پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کمپس یعنی قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جہاز حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آئندہ قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برمودا ٹرائنگل کی سائنسی توجیہات میں سے کون سی تھیوری زیادہ قرینے قیاس ہے اور دنیا کے وہ کون سے 11 مقامات ہیں جو برمودا تکون سے بھی زیادہ حیران کن ہیں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔